شیطان ہے، اسی طریقے سے جنات۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا خلقنا، میں نے پیدا کیا آدم کو تین سے، مٹی سے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے جنات کو پیدا کیا من نار السموم، آگ کی اس گھنی آگ سے، یعنی آگ، پھر آگ کے اندر اور ایک آگ ہوتی ہے جس کو نار السموم قرآن نے فرمایا کہ نار السموم یعنی آگ، اور پھر ایک جگہ فرمایا من مارج من نار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جنات کو ایسی آگ سے پیدا فرمایا جس کے اندر آگ کے ساتھ ساتھ دھوئے کا بھی جو ہے شمولیت ہے، ایسی آگ سے ہم نے پیدا فرمایا من مارج من نار۔ میرے عزیزو، تو اسی جنات کے ایک بندے نے اللہ کے سامنے قسم کھائی کہ ہم آپ کے بندوں کو بہکائیں گے، جھٹلائیں گے۔ یہاں سے شیطان کا ایک گروہ نکلا۔ اب یاد رکھیے گا، اللہ کے سامنے اس نے کیا کہا تھا کہ اندرنی، مجھے آپ مہلت دے دیجئے، کب تک؟ الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک۔ تو شیطان کو موت نہیں آئے گی قیامت تک، شیطان کو قیامت۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ، میں نے بھی مہلت دے دی تجھے۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ تو دینے کے اوپر آیا ہے، تو اس نے کہا اور مجھے دو تین چیزیں چاہیے۔ کیا چاہیے؟ کہ مجھے ایسی طاقت دیجیے کہ میں انسانوں کے رگوں کے اندر گھس سکوں، انسانوں کے دلوں کے اندر گھس سکوں، انسان کے خون کے اندر شامل ہو جاؤ۔ اللہ نے کہا جا، یہ بھی دے دیا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے اتنی طاقت دیجیے کہ میں جو چاہوں، جیسی شکل اختیار کرنا چاہوں کر جاؤں۔ تو انسان اپنی شکل نہیں بدل سکتا، مگر شیطان اپنی شکل بدل سکتا ہے۔ اور شیطان کی عمریں کتنی ہوتی ہے؟ جو نارمل شیطان ہیں ان کی عمریں بھی آج بھی 1000-1500 سال ہوتی ہے، مگر ہر شیطان کو اللہ نے اتنی مہلت نہیں دیجیے وہ قیامت تک رہے گا۔ اس میں صرف ایک ہی شیطان ہے جس کا سرنیم ہے ابلیس لعین، اس کو اللہ نے مہلت دی کہ قیامت تک تو رہے گا۔ اس کے علاوہ جتنے شیطان اور پیدا ہوتے ہیں وہ ایسے انسانوں کی طرح پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، مگر ہاں ان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ کتنی لمبی ہوتی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ان کی عمریں کئی ہزار سال تک ہوتی تھی، مگر آج بھی مورخین کرام لکھتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر کہ آج بھی ان کی عمریں 1000 سال 1500 سال کی ہوتی ہے۔ انسانوں کی عمر کتنی ہے؟ سب سے لمبی عمر انسانوں میں حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہے، ان کی عمر 1300 سال۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر 120 سال میں پہلا بیٹا پیدا ہوا حضرت ابراہیم کو۔ جب 120 سال کے ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تب حضرت ابراہیم کے نطفے سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ اس کے بعد اور 7 بیٹے پیدا ہوئے حضرت ابراہیم کو، جن کے نام حضرت اسحاق ہے اور بھی دوسرے ہیں۔ تو بہرحال حضور کے زمانے تک آتے آتے کیا ہوا؟ جناتوں کی عمر بھی گھٹ گئی اور انسانوں کی عمر بھی گھٹ گئی۔ انسان تو آج کل 50 اور 60 کا مہمان ہے، اسی 50-60 سال میں پتہ نہیں کیا کیا انسان سوچتا ہے، مگر جنات کی عمر آج بھی لمبی ہے۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے ایک واقعہ سنا ہے کہ اساتذہ ہمارے درس میں سنایا کرتے تھے کہ مظاہر روم سہارنپور کا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، جب نیا وہ بن رہا تھا تو وہاں پر کوئی سانپ نکل آیا، بچوں نے اسے مار دیا۔ رات میں اس بچے کو جنات اٹھا کے لے کے چلے گئے۔ تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ غالباً، یا حضرت مولانا اسد اللہ صاحب جو ناظم سے وہاں کے، انہوں نے مشورہ کیا اور پھر بہت بڑے اللہ کے وہ ولی تھے، پھر جناتوں کو بلایا گیا۔ پھر جنات
سارے آئے، انہوں نے کہا نہیں ہم قصاص لیں گے، اس لیے کہ مارنے والا بھی مسلمان ہے اور جو جنات کو مارا ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری اس مسجد میں کوئی جنات بیٹھا ہو، ہمیں نظر نہیں آئے گا کیونکہ اللہ نے ان کو مخفی کر دیا۔ اگر ہمیں نظر آ جائے تو شاید کسی کا وضو رہے گا یا نہیں رہے گا معلوم نہیں۔ کسی نے ایک بار کہا نا کہ بھائی اگر جنگل میں کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اچانک شیر آ جائے تو نماز توڑنا جائز ہے یا نہیں ہے، نماز پوری کرنا یا نماز چھوڑ کے بھاگ جانا؟ تو اس عالم نے جواب دیا کہ بھائی اگر شیر نکل آئے تیرا وضو باقی رہے تو نماز پوری کر لے، تیرا وضو باقی رہے تو نماز پوری کر لے، اور اگر وضو ہی نہیں تو نماز کہاں سے ہوگی؟ اب شیر نکل کے آئے گا سامنے تو کسی کا وضو رہے گا؟ تو بہرحال فرمایا کہ جب جنات سارے لوگ اڑ گئے اور اس وقت کے جو وہاں کے ناظرین صاحب تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی اگر تم اپنی اصلی شکل میں ہوتے پھر میرے بچے تمہیں مارا ہوتا تو ہم اس کا مجرم ہوتے، تم نے شاپ کی شکل اختیار کی اور اللہ کے نبی نے حدیث میں منع کیا تم کو ایسا کرنے سے، تو تم نے ایسا کیا ہے، غلطی تمہاری ہے۔ بہرحال پھر جناتوں نے کہا کہ نہیں ہمارے ایک بہت بڑے جنات سردار ہیں، وہ مدینے میں رہتے ہیں، ہم ان کو بلا کے لاتے ہیں۔ کہا لاؤ۔ تو ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ جب ان کو لایا گیا تو انہوں نے دور نبوی کے واقعہ سنائے اور انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی یاد ہے کہ صحابہ میں بھی ایسا واقعہ ہوا تھا اور اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا۔ تو بتا رہے تھے کہ وہ اتنا برا ہو گیا تھا جنات کہ اس کے پلکیں، یہ آنکھ کی پلکیں ایسے جھک کے بند ہو گئی تھی۔ وہ جب بات کرتا تھا تو ہاتھ سے ایسے اٹھا کے بات کرتا تھا اور بول رہا تھا کہ الحمدللہ ہم نے دور نبوی کو دیکھا ہے۔ تو بہرحال حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا بھی ایک جنات کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک صحابی کو جنات اٹھا کے لے گئے اور 4 سال تک وہ نہیں آئے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ اب تو وہ آنے کا گنجائش نہیں اور پتہ بھی نہیں چل رہا، اور معلوم نہیں تھا کہ جنات لے کے گئے، غائب ہو گئے اچانک۔ اب جنات بول کے تھوڑی نہیں جاتا ہے، تو غائب ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سال کے بعد ان کے نکاح کو فسخ کر دیا اور اس عورت سے کہا کہ آپ دوسرا نکاح کر لیجیے۔ اسی میں علماء کا یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 4 سال کے بعد نکاح فسخ کرنا چاہیے، اسی میں فتویٰ ہے۔ مان لیجئے کوئی لڑکا اچانک غائب ہو گیا، اب نہیں مل رہا ہے، کیا کرے گا؟ کتنے سال انتظار کرے؟ تو فتویٰ اسی میں ہے، باقی مذاہب اور ہے، اختلافی مسائل ہے۔ وہ کہا کہ 4 سال انتظار کرے، اس کے بعد قاضی جو ہے نکاح کو فسخ کر دے، اس کے بعد دوسرا نکاح کر لے۔ تو بہرحال حضرت عمر کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا اور اس عورت کا نکاح دوسرے سے کر دیا گیا۔ نکاح کے بعد وہ شوہر کو جنات نے چھوڑ دیا، وہ آ گیا۔ اب مدینے میں آنے کے بعد اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے کیا کیا، یہ تو میری بیوی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی اس میں 2 راستے ہیں، یا تو طلاق دے لے کیونکہ تو 4 سال تک تیرا پتہ ہی نہیں تھا۔ بہرحال وہ بہت لمبا واقعہ ہے، پھر شارٹ کٹ یہ بتانا ہے کہ حضرت امیر المومنین نے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے، تو 4 سال گیا کہاں تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہوا تھا کہ مجھے جنات اٹھا کے لے گئے تھے اور اپنے محلوں میں قید کر کے رکھا تھا۔ تو یہ صحابہ کے ساتھ بھی ہوا ہے اور آج بھی ہوتا ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ہو۔ اسی جنات کا ایک فرد ہے جس کا نام شیطان لعین مردود ہے، وہی ایک ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے مہلت دیا ہے۔ باقی جنات پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، اس کا کوئی یہ نہیں ہے، مگر جنات اور شیطان میں صرف اتنا فرق ہے کہ جنات میں سے جو لوگ ایمان لے آئے گے وہ مسلمان ہوگا۔ ابھی جب بابری مسجد کا واقعہ ہوا تھا تو ہم لوگ اس وقت پڑھ رہے تھے، ہم نے اپنے اساتذہ سے کہا کہ حضرت جب جنات اتنے لوگ ہیں تو وہ لوگ کیا ہماری یہ مسجد کو نہیں بچا سکتے تھے؟
تو کیونکہ پڑھنے کا زمانہ ہوتا ہے اتنا سمجھ ہوتا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ بیٹے جس طریقے سے جنات مسلمان ہیں اسی طریقے سے جنات ہندو بھی ہیں، اسی طریقے سے جنات عیسائی بھی ہیں، اسی طریقے سے جنات یہودی بھی ہیں۔ آج جو فلسطین میں لڑائی چل رہی ہے تو جس طریقے سے وہاں انسانوں میں چل رہی اسی طریقے سے جناتوں میں بھی چل رہی ہے۔ جو لوگ کچھ مجبوروں کو سہارا دینے کے لیے آئے ہیں، کچھ لوگ اس کو مارنے کے لیے بھی آئے ہیں، تو کہا کہ دیکھو اسی طریقے کا معاملہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنے فرقے انسانوں میں اتنے ہی فرقے جناتوں میں، اور ان میں سے کوئی دیوبندی بھی ہے، کوئی بریلی بھی ہے، پتہ نہیں جو جس کا تعلق جس مسجد سے ہو گیا جنات اسی مسلک کو اختیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کے مسائل کو انسانوں کے تابع کر دیا۔ مثال کے طور پہ جنات کا کام پہلے کیا ہوتا تھا، یہ لوگ آسمان کے قریب جاتے تھے اور فرشتوں کی باتیں سنتے تھے اور پھر نیچے اتر کر کے جادوگروں کو اور کاہنوں کو بتاتے تھے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اللہ نے آسمان میں پہرے لگا دیا، کوئی جنات اور اوپر نہیں جا سکتا، اور جو شرکش شیاطین جانے کی کوشش کرتا تو فرشتوں کو حکم ہوتا کہ وہ ستارہ توڑ کر کے اس کو مارے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اب تو کرنٹ وغیرہ کی وجہ سے جگمگاتا رہتا ہے، مگر گاؤں دیہات میں ابھی بھی ملتا ہے آپ کو کہ آپ دیکھیں گے کہ اچانک آگ کا گولا ایسے جا رہا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، وہ فرشتے جناتوں کو، شیطانوں کو جو آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو وہ ستارہ توڑ کے مارتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے ایسے ٹائم میں لا حول پڑھنا چاہیے۔ بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو پورے طور پر ایک دم چوکن کر دیا گیا، کوئی شیطان اوپر نہ آ سکے۔ تو شیطانوں کی ڈیوٹی لگی، جناتوں کی ڈیوٹی لگی کہ پورے روئے زمین پہ گھومو۔ کیا عجیب و غریب ہوا ہے، کیوں ایسا ہو گیا؟ اس سے پہلے تو ہم لوگ جاتے تھے، فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، ہمارے آقاؤں کو آ کے کہتے تھے کاہن اور جادوگر لوگ ہماری ہی وجہ سے اپنی دکان چلاتے تھے، اب ان بیچاروں کی دکان بھی بند ہو جائے گی اور یہ مسائل خراب ہو جائے گا، تو کوشش کرو۔ تو سارے روئے زمین پہ جنات گھومنے لگے، شیطان گھومنے لگے۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی ٹائم میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل برگاشتہ تھا، آپ پریشان تھے۔ اسی عالم نے اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے طائف چلے گئے، تبلیغ کرنے کے لیے۔ طائف گئے تو وہاں پر اور مصیبت آ گئی کہ وہاں کے لوگوں نے آپ کو مارا پیٹا، آپ خوب جانتے ہیں، آپ لہو لہان ہوئے، آپ کے جوتے مبارک خون سے رنگین ہو گیا، آپ کا جسم سے خون رسنے لگا، آپ وہاں سے مایوس ہو کر کے واپس آنے لگے۔ تو مکہ اور طائف کے بیچ میں ایک مقام تھا جس کا نام تھا نخلا۔ اس نخلا میں آپ نے قیام کیا اپنے غلام کے ساتھ، اور آخری پہر میں تہجد کے وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے قرآن پڑھنے لگے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں جناتوں کا مقولہ بیان فرماتے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تہجد میں۔ جناتوں کے گروہ گھوم رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے کیا ہوا کیا ہوا۔ ایک گروہ نے وہاں جا کے دیکھا تو کھڑے ہو کے مسلمان تو نہیں تھے مگر قرآن کو سمجھتے تھے۔ آج کا مسلمان بھی قرآن کو نہیں سمجھتا، مگر وہ غیر تھے مگر قرآن کو سمجھتے تھے۔ جب قرآن کو سوچا سمجھا کہ یار یہ تو عجیب و غریب کلام ہے، یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں، تو سارے جنات کہنے لگے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے سنا ایک ایسا قرآن جو عجیب و غریب طاقت رکھتا ہے، جو دلوں کو پھیر دیتا ہے، جو انسانوں کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری سورت میں اس واقعے کو نقل فرمایا، اس کا نام ہے سورۃ الجن۔
جناتوں کے لیے اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی اور پھر فرمایا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، وہ لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے. اور پھر آگے فرمایا یعنی کہ پھر انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ہم شرک نہیں کریں گے. سب سے پہلا اور بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک. ان الشرک لظلم عظیم، یعنی کہ شرک اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے، دنیا کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ایک لمحے کا شرک ایک طرف، ساری چیزوں کو آگ لگا دے گی. تو جناتوں نے سب سے پہلا وعدہ کیا کیا؟ لن نشرک بہ احدا، اے اللہ ہم آج کے بعد شرک نہیں کریں گے. اور وہاں سے جنات مسلمان ہو گئے. قرآن سن کر کے جنات مسلمان ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی جو آتا ہے وہ انسانوں میں آتا، جنات میں نہیں آتا. اب یہاں سے ان کی ڈیوٹی لگی. ایک طرف سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت علی، حضرت عثمان غنی، حضرت جو ہے سمیہ اور حضرت زید بن حارثہ، ان لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ تم نے جو سنا ہے وہ اب لوگوں کو دین کی دعوت دو، کلمہ پڑھاؤ، لوگوں کو مسلمان بناؤ. ادھر جو جنات لوگ نخلا میں مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی نے کہا کہ تم بھی مجھ سے آ کے دین سیکھو اور لوگ جناتوں میں تبلیغ کرو. اس دن سے وہ تبلیغ وہاں چل رہی ہے اور یہاں چل رہی ہے. ادھر بھی لوگ بنتے ہیں، ادھر بھی لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں. مگر آج بھی جناتوں میں شریر جنات زیادہ ہے. اسی طریقے سے انسانوں میں بھی غیر زیادہ ہے، مسلمان کم ہے. کام انسانوں میں بھی کرنے کی ضرورت ہے، کام جناتوں میں بھی کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے عزیزو، آپ کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے جنات میں شریر لوگ زیادہ ہیں، اسی طریقے سے انسانوں میں جو لوگ شریر ہو چکے ہیں وہ اپنے اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا نام اس شیطان میں داخل ہو جائے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا فی صدور الناس من الجنت والناس. ناس کے معنی انسان، ناس کے معنی انسان. گوگل میں ٹائپ کرو، سمجھ میں آئے گا ناس کسے کہتے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ پناہ چاہتا ہوں میں جنات شریر سے اور انسان شریر سے. یعنی بندہ ہر وقت ان دونوں چیزوں سے پناہ چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے شرکش شیاطین سے اور شرکس انسانوں کی ایذا اور مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. پورے امت مسلمہ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.